رزق ہر قسم کی فراوانی کو کہتے ہیں، اولاد کو بھی کہتے ہیں، اچھے اعمال کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے پاس ہر قسم کی خیر کو رزق کہا جاتا۔ اللہ فرماتے میرے پاس چابیاں ہیں، چاہوں جس کے لیے دونوں جہانوں کی خوشیاں دوں، جس کے لیے چاہوں روک لو۔ کیڑے کو دیتا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ اگر جس طرح جانور صاحبان حق نے جیسے جانور اللہ پر، پرندے اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اگر انسان بھروسہ کر لے تو اس کو کیوں رزق نہیں ملے گا؟ اور قرآن پاک کی آیت گواہ ہے، اور قرآن پاک میں ہے کہ اگر انسان کا تقوی جانور جتنا بھی ہو گیا نا، جانور جتنا، اللہ اس کو کبھی بھوک نہیں مرنے دیتا۔ یرزقھا و ایاکم، مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا توکل اللہ کی ذات پر جانور جیسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے مثلا پرندہ اڑتا ہے نا، صبح اڑتا ہے، وہ کون سا اس کی کھیت اپنے ہیں اس میں جا کے وہ دانا چگے گا؟ اس نے کون سے جناب کوئی کاروبار کیے ہوئے ہیں، جا کے ادھر سے پیسے لے آئے گا، خریدے گا، پکائے گا؟ نہیں، خالی پیٹ پرندہ اڑے گا، خالی پیٹ جانور نکلیں گے، درندے نکلیں گے، جب واپس لوٹیں گے کھا پی کے پیٹ بھر کے سیر ہو کے اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آئیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ دیتا۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی کھیت ہوں، ہر جگہ ہی اناج بکھرے پڑے ہوں؟ آپ پہاڑی ایریا ایسے علاقے ہیں جہاں میلوں میل کیا، اگر کوئی 10 گھنٹے بھی سفر کیا جائے نا، وہاں آپ کو سبزہ نہیں ملے گا، وہاں آپ کو گندم کا دانہ نہیں ملے گا، پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا، لیکن کیا ہے وہاں پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، درندے بھی ہیں، اللہ سب کو رزق دے رہا ہے۔ سیاستہ کی حدیث میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے کسی کا قرضہ دینا تھا، وعدے کا بڑا پابند تھا، وہ قرضہ دینا تھا تو اس نے اس سے کچھ پیسے درہم دینار لیے ہوئے تھے۔ جیسے ہی پہنچا نا، وہ دریا کے اس کنارے رہتا تھا، یہ دریا کے اس کنارے رہتا، جب پہنچا پانے پیسے دینے کے لیے تو پانی بڑا تیز چل رہا ہے، ہوا بھی زیادہ ہے، یہ کراس کر کے پہنچ نہیں سکتا، طوفان بھی ہے، پریشان بڑا ہوا، وعدہ خلافی ہو جائے گی، اب کیا کروں؟ اس نے نا ایک لکڑی لی، ایک لکڑی لے کے اس کے اندر سوراخ کیا، سوراخ کر کے اس کے اندر اس نے درہم دینار رکھ کے اس کے بعد اس لکڑی کو پیچھے سے بند کیا، لکڑی کو چھوڑا، کہا تجھے اللہ کے سہارے چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ رہا ہوں، جس بندے کے میں نے پیسے دینے ہیں لکڑی، تو اس کے پاس پہنچ جا۔ جو دوسرا بندہ تھا اس کا وہ بھی پیسے لینے کے لیے نا دوسرے کنارے آیا ہوا تھا، کیونکہ وعدہ تھا اسی دن کا، میں ادھر سے آؤں گا تو ادھر سے آ جانا، میں تجھے پیسے پکڑاؤں گا تو اپنے پیسے لے جا۔ اب وہ ادھر سے آیا ہوا، جب وہ دن گزر گیا نا، یہ نہیں پہنچا، کیونکہ اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ طوفان ہے، وہ آ نہیں سکا۔ چلو یہ لکڑی تیرتی تیرتی اس کے قریب آ کے کھڑی ہوگی، کہا یہ لکڑی ہے، میں اٹھاتا ہوں جاتا ہوں، چلو اس کو چیر پاڑ کے اس کی آگ جلائیں گے، چلو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو گیا۔ لکڑی کندھے پہ رکھی، گھر لے گیا، مارا کلہاڑا، اس سے درہم دینار نکل آئے، درہم دینار نکلے۔ اس نے اپنا وہ کام لیا، کام لینے کے بعد اس نے درہم دینار محفوظ کر لیے۔ کل وہ بندہ 10 درہم اور لے کے، یا 100 درہم جتنے بھی تھے لے کے، پھر وہ پہنچا اس کے گھر، کوٹھڑی، اس کی جھونپڑی پر جو بھی تھا اس کا مکان، کہتا ہے حضرت صاحب یہ آپ کے پیسے میں نے کچھ ادھارے دینے تھے۔ کہتے ہیں اچھا، کل یار مجھے لکڑی سے کچھ پیسے ملے۔ اس نے کہا حضرت میں نے بھیجے تھے۔ میں نے کہا اگر وہ نہ ملے ہوں تو پھر میں یہ کہنے جی اللہ نے پہنچا دیا۔ اللہ کے سارے، وہ اس نے بھی اللہ کے لیے بھروسہ اللہ پر کیا تھا۔ جب اس کو دیا تھا نا، اس نے کہا تیرے پاس گواہ ہے؟ جب اس نے کہا میرے پاس گواہ نہیں، میں اللہ کے بھروسے پہ تجھے دے رہا ہوں، میں توکل کر رہا ہوں، جو ہے نا اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، تجھے رزق جو ہے نا یہ ادھار دے رہا ہوں۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کر کے ادھار دے دیا۔ جب اللہ پر بھروسہ کیا تو پانی نے بھی اس کے پیسے بہائے نہیں، اس کے پیسے درہم دینار اس تک پہنچ گئے۔ اب اس نے بھی وعدہ وفا فرمایا، پھر دوسرے پیسے دینے کے لیے بھی آ گیا۔ جب حدیث پاک ہے جو قرضہ لے اور نیت رکھے کہ میں واپس کروں گا، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، ایک دن واپس کر دیتا ہے۔ قرضہ لے کے ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہوں انہوں 10 دن اگے ٹپاواں گے، انہوں اگلے مہینے دا ٹائم دیاں گے، تینوں کہاں گے حال ہی نہیں ہوئے، پھر نہیں ہوندے۔ نیت کر کے نہ پکی، قرضہ لے بھی لیا، نیت کر لیں کہ ہم نے دینے اس کے، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا، موقع پر ادا بھی ہو جائیں۔